یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میں آپ کو عشرہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ کی فضیلت کے بارے میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عشرہ ذی الحجہ یہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا عشرہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم قرآن میں فرمائی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اے لوگوں ہم نے ان دنوں کی قسم قرآن میں فرمائی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عشرہ ذی الحجہ کا ماہ کے 10 دن بہت فضیلتوں اور برکتوں والے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں جس دن کی فضیلت ان دنوں سے افضل ہو. تو فرمایا گیا کہ وہ دن کون سے ہیں؟ وہ دن عشرہ ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ کے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے زیادہ ان دنوں کی فضیلت افضل ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، ہاں، جہاد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے سے زیادہ ان عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس دن کے اعمال کا ثواب، اعمال یعنی ہم جو اچھا برا عمل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، صدقہ و زکات کرتے ہیں، اسے اعمال کہتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ اس دنوں کے اعمال کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرتا ہے، ان راتوں میں نوافل پڑھتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ سنگر تھا. وہ کیا تھا؟ سنگر، گانا گانے والا تھا. تو وہ شخص جیسے کہ عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھا تو عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھنے چالو کرتا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے ایسا ایسا معاملہ کرتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہا کہ فلاں شخص ہے جو عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتا ہے اور روزے رکھنے چالو کرتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اس شخص کو بلاؤ. تو وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیوں اس ماہ کے روزے رکھتا ہے؟ تو وہ شخص نے فرمایا کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حج کا مہینہ چالو ہوتا ہے تو حاجی حج میں جاتا ہے، وہاں جا کر نوافل ادا کرتا ہے، وہاں جا کر عبادت کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اسی لیے میں جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتا ہوں تو میں عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتا ہوں تو روزے رکھنے چالو کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور فرمایا اے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرا یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس روزے کے صدقے میں تجھے 1000 اونٹ حج میں بھیجنے کا ثواب عطا فرما دیا گیا. اور فرماتے ہیں کہ تیرے اس روزے کے صدقے میں اللہ تیرے 1000 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ میں دینے کا ثواب عطا فرمایا گیا. تو کم نصیب ہے وہ مسلمان جو ان راتوں سے محروم ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان راتوں اور اس عشرہ ذی الحجہ میں وہ عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، صدقہ و زکات دینا چاہیے، کیونکہ اس دن کی ایک نیکی سال بھر
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نبی ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھے, اس میں عبادت کرنے کی خوب ہم کوشش کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.